اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. یہ سوال یہاں بھی آئے کہ نماز جمع کرنا مطلب ظہر کے ساتھ عصر مغرب کے ساتھ عشاء پڑھنا کیسا ہے. جتنی بھی حدیثیں ہیں جن میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں 2 نمازوں کو اکٹھا پڑھا ہے، ان میں کوئی بھی واضح حدیث ایسی نہیں ہے کہ نماز کو آپ نے پراپر قضا کیا اور قضا کرنے کے بعد ظہر کو عصر کے ساتھ اور مغرب کو عشاء کے ساتھ ملا ہے. حدیثوں کے الفاظ میں ابہام ہے. بعض روایت میں ظہر کو عصر تک پہنچایا. اب عصر تک میں عصر کے دیکھیں آپ کہتے ہیں نا فلاں بندہ مسجد تک آیا، تو اس میں مسجد کے اندر آنا بھی داخل ہوتا ہے، مسجد کے گیٹ تک آنا بھی داخل ہوتا ہے. تو کسی چیز کے قریب پہنچنے کو بھی تک سے تعبیر کیا جاتا ہے اردو میں کہ وہاں تک. تو کوئی بھی واضح روایت نہیں ہے اس بارے میں کہ نماز کو پراپر آپ نے قضا کر دیا ہو. تو اس بارے میں جو امام حنیفہ اور امام اور صاحبین ابو یوسف اور امام محمد کا موقف ہے وہ بھی بہت مضبوط موقف ہے. لوگ اس کا بھی مذاق اڑاتے ہیں کہ حدیثوں کے منکر ہیں. صرف حج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واضح طور پر ثابت ہے کہ آپ نے مغرب اور عشاء کو یعنی عرفات میں عشاء کی نماز مغرب کی نماز قضا کی ہے، عشاء کے وقت پڑھی ہے اس کو. اور حج کے تمام ارکان خلاف قیاس ہیں، حج پر سفر کو قیاس نہیں کیا جا سکتا. تو حنفیہ کے نزدیک وہ جو حدیثیں ہیں، میں اس پر مفصل کلپ انشاءاللہ ریکارڈ کرواؤں گا. میں مصروف بہت ہوں، لوگ مجھ سے کہتے ہیں آپ وعدہ کرتے ہو کہ پراپر طریقے سے پورے حوالوں کے ساتھ انشاءاللہ میں ریکارڈ کرواؤں گا. یہ بات ایک سیکنڈ دیکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 نمازوں کو جمع کرنا جو ثابت ہے، حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ مراد ہے کہ ظہر عصر کے قریب لے کر گئے، ظہر پڑھتے ہی عصر کا وقت داخل ہوا، فوراً عصر پڑھ لی. مغرب کو عشاء کے قریب لے کر گئے، ابھی مغرب کا وقت ختم ہونے والا تھا کہ مغرب پڑھی اور ساتھ میں ہی عشاء پڑھ لی. اس طرح سے جمع کیا ہے سفر کے اندر. اس کی دلیل عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ نبی نے کبھی سفر میں 2 نمازوں کو اکٹھا نہیں پڑھا. اور عبداللہ بن مسعود نبی کے سفر حضر کے ساتھی ہیں، وہ فرماتے ہیں صرف حج میں ایسا کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. دوسری بات یہ کہ اگر آپ یہ تعویل حدیث میں نہیں کرتے کہ 2 نمازیں اکٹھی جو پڑھی ہیں اس کا مطلب یہ ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں، تو پھر صحیح حدیث میں مسلم کی حدیث ہے جس میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر سفر، بغیر بارش، بغیر عذر کے بھی 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں. حالانکہ اس کا اہل سنت میں کوئی بھی قائل بولو نا بھائی نہیں ہے. اور جب پوچھا گیا کہ ایسا کیوں کیا، آپ نے فرمایا میری امت حرج میں مبتلا نہ ہو. تو وہاں ہم کہتے ہیں وہاں اکٹھے کا جو مطلب ہے نا، تو سفر میں بھی اکٹھے کا وہی مطلب ہے. اکٹھے کا مطلب کہ ظہر کو ڈیلے کیا جائے اتنا کہ عصر کے قریب ہو جائے، ظہر پڑھتے ہی عصر کا وقت داخل ہو، آپ فوراً کیا کر لیں، عصر پڑھ لیں. اور یہ صحابہ سے ثابت ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شرح معانی الآثار میں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، ان کی زوجہ کی طبیعت خراب تھی. حدیث میں آتا ہے وہ فوراً گئے، زوجہ بستر مرگ پر تھیں، سفر میں جلدی تھی. صحابہ نے کہا کہ مغرب کا ٹائم ہو رہا ہے. آپ نے کہا صبر کرو صبر کرو صبر کرو، یہاں تک کہ مغرب کا وقت جب قضا ہونے کے قریب ہو گیا، آپ نے مغرب پڑھی، تھوڑی دیر ٹھہر کے فوراً عشاء پڑھ لی. تو یہ صحابہ سے بھی ثابت ہے. تو اس لیے اس بارے میں ٹھیک ہے، امام شافعی کا مسلک یہی ہے کہ 2 اکٹھی پڑھی جائیں گی، وہ ٹھیک ہے، لیکن آپ ایک فقہ کو فالو کر کے اپنی رائے تھوپنے کی کوشش نہ کریں. امام ابو حنیفہ سب سے پہلے حدیث دلیل دیکھتے ہیں قرآن سے. قرآن میں آتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نمازیں مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہیں. اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ ہر نماز کا ایک ٹائم ہے، ابتدا بھی ہے انتہا بھی ہے. یہ قرآن کی آیت سفر کے بارے میں بھی ہے اور مقام کے بارے میں بھی ہے، دونوں کے بارے میں. دوسری بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 4 کی 2 پڑھنے کا ہمیں سفر میں حکم دیا ہے، اس کی بنیادی وجہ تو یہی تھی نا کہ نماز قضا ہونے کا ہمارے پاس عذر ختم ہو جائے. یہ رخصت اسی لیے تو دی جا رہی ہے. بھائی اگر 4 کا حکم ہوتا، سفر میں ٹائم نہیں ہے، آپ قضا کر دیتے، اگلے وقت میں لے جاتے اس کو. تو 2 کا حکم دیا جا رہا ہے کہ 2 میں تو آپ کے پاس کوئی عذر بچتا ہی نہیں ہے. تو یہ رخصت دی اسی لیے جا رہی ہے تاکہ نماز اپنے ٹائم پہ ہو سکے، آپ اس کو اپنے ٹائم پہ ڈیلے نہ کریں، ٹائم سے ڈیلے نہ کریں سفر کا بہانہ کر کے آپ. تو یہ تو اور اس بات کا تقاضا ہے کہ سفر میں بھی نمازیں اپنے وقت پر ہیں. تیسری بات یہ کہ بعض ائمہ نے یہ اشکال کیا ہے، ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر 2 نمازیں جس طرح حنفیہ کہتے ہیں نا کہ ظہر کو عصر کے قریب لے کے جائیں، تو انہوں نے کہا یہ جو ٹائم ہے نا اوقات، ان کا
جانچنا عام آدمی کے لیے بہت مشکل ہے. جب آپ سفر میں جائیں گے تو یہ دیکھنا کہ ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو گیا ہے, ابھی ظہر کا وقت شروع ہونے والا ہے, عصر کا وقت ختم ہونے والا ہے, یا مغرب ختم ہونے والی ہے, یہ تو بہت مشکل میں, یعنی اس میں آسانی کے بجائے کیا ہے, مشکل ہے. تو جب کہ سفر میں 2 نمازیں اکٹھا کرنا اس لیے تاکہ مسافر پر آسانی ہو, تو مسافر کے لیے ٹائم کو جانچنا کتنا مشکل کام ہے کہ ابھی مغرب قضا ہونے والی اور فوراً عشاء شروع, تو اس سے رخصت تھوڑی, اس سے تو اور ٹینشن میں آ گئے. اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ صحابہ کرام وہ نمازوں کے اوقات بڑے آرام سے ٹائم, یعنی سورج دیکھ کے اور مغرب کی وقت روشنی دیکھ کے اندازہ لگا لیا کرتے تھے. ان لوگوں کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا. دوسری بات یہ کہ یہ مشکل جب ہوتا جب سفر میں نبی کا ہمیشہ معمول ہوتا کہ 2 نمازیں اکٹھی کرنی ہیں آپ نے. اس کا نقصان یہ ہوتا کہ یعنی ہم ٹینشن میں آتے کہ بھائی بعض دفعہ مطلع ابر آلود ہے, ہمیں کیا پتہ چلتا مغرب کا وقت ختم ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. تو یہ نبی نے یہ احیاناً کیا ہے, کبھی کبھار کیا ہے. تو کبھی کبھار ٹائم کو جانچنا, ٹائم کو نوٹ کرنا کہ سرخی غائب ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, یہ مسافر کے لیے بھی آسان ہے, بلکہ مسافر کے لیے تو اور زیادہ آسان ہے. وہ تو صحراؤں میں سفر کر رہا ہے, وہ تو بڑے آرام سے اندازہ لگا سکتا ہے کہ عصر کا وقت شروع ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. ہمیشہ نبی نے جمع بین الصلاتین کی بھی نہیں ہے, کبھی کبھار احیاناً, اور یہ واجب حکم بھی نہیں ہے. ابن قیم رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ سفر میں نبی نے 4 ہمیشہ 2 پڑھی ہیں, لیکن جمع بین الصلاتین ہمیشہ نہیں کیا. تو سفر میں بھی اصل حکم یہی ہے کہ ہر نماز اپنے وقت پر پڑھی جائے, لیکن اگر آپ کو جلدی ہے یا قضا ہونے کا خطرہ ہے تو پھر آپ ایسے جمع کریں کہ ظہر کو ڈیلے کریں, عصر سے تھوڑی دیر پہلے پڑھ کے اور فوراً عصر کی نماز پڑھ لیں. اس طرح سے جمع کی جائے گی نمازوں کو قضا کرنا, کیونکہ اسلام میں نماز کی سب سے زیادہ اہمیت ہے. امام ابو حنیفہ کا اصول ہے کہ جو چیز دلائل قطعی اور متواتر سے ثابت ہو اس کے خلاف جب تک بہت زیادہ مضبوط دلیل نہیں ملتی وہ اس کے خلاف نہیں چلتے. نمازوں کو اپنے ٹائم پہ پڑھنا یہ تو اسلام کا توحید کے بعد سب سے پہلا حکم ہے. اور سفر میں اسلام نے 4 کی 2 کی اس لیے کہ نمازیں ٹائم سے ضائع نہ ہو. تو اس لیے وہ تمام روایات جن میں آتا ہے 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں, ان کا مفہوم کیا ہے کہ ظہر کو عصر کے قریب اور عصر کا وقت داخل ہوتے ہی عصر, اور مغرب کو عشاء کے قریب اور عشاء کا وقت داخل ہوتے ہی عشاء. اور یہ عبداللہ بن عمر سے بھی ثابت اور دیگر صحابہ سے بھی ثابت ہے. سمجھتے ہو؟ پھر بھی ہم تو اعتدال والی رائے رکھتے ہیں, ہم کہتے ہیں کوئی دوسری رائے کو اگر فالو کر رہا ہے تو بھی ٹھیک ہے, لیکن یہ بھی ٹھیک ہے, بلکہ یہ اٹھیک ہے. اٹھیک کمپیریٹیو ڈگری کو کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ زیادہ احتیاط کے بھی زیادہ قریب ہے. نمازوں کی جو قرآن میں اہمیت بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اہل ایمان, اس کے بھی زیادہ قریب ہے. اور میں اہل حدیث حضرات سے ایک آخری گزارش کر کے اپنی بحث کو ختم کرتا ہوں. دیکھو دونوں قول فقہا کے بھی ملتے ہیں, صحابہ کے بھی ملتے ہیں. تو احتیاط کس میں ہے کہ نماز کو دوسرے وقت میں دوسری نماز سے جمع کر کے پڑھا جائے یا اپنے اپنے وقت پہ پڑھا جائے؟ اپنے وقت پہ پڑھیں گے تو سب کے نزدیک یہ عمل ٹھیک ہے, کیونکہ نمازوں کو 2 ملا کے پڑھنا سفر میں یہ نبی کا حکم نہیں ہے, نہ یہ ترغیب ہے, یہ ضرورت کے وقت مجبوری میں ایسا کیا گیا ہے. آج تو سفر اتنے آسان ہو گئے ہیں, آج تو آپ کے پاس اپلیکیشن میں نمازوں کے ٹائم ہوتے ہیں, آپ جہاں جہاں ٹرین جا رہی ہے آپ کی اپلیکیشن خود ٹائم کو چینج کر رہی ہے. تو آج تو اس طرح سے بھی جمع بڑے آرام سے ہو سکتی ہے کہ آپ مغرب کو عشاء کے قریب پڑھ لیں, مغرب پڑھتے عشاء کا وقت داخل ہو جائے گا, عشاء بھی پڑھ لیں, آپ فارغ ہو جائیں گے نماز سے. تو اس طرح سے جمع کر لو. ضروری ہے کہ آپ نے وہی کام کرنا ہے جو خاص طور پہ بر صغیر میں فقہ حنفی رائج ہے. تو پوری قوم ایک طرح چل رہی ہے, آپ اس میں ایک 1.5 انچ کی الگ مسجد بنا دیں. امت کا اتفاق اور اتحاد کی بھی تو کوئی اسلام میں ویلیو ہے نا. تو ان تمام باتوں کے پیش نظر یہ اس میں امام حنیفہ کا موقف کمزور نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ بعض لوگ کہتے ہیں تو حنفی ہے نا تو اس لیے کہتے ہیں امام حنیفہ کا موقف ایسا ہے, تو ہم کہیں گے آپ بھی اہل حدیث ہیں اس لیے آپ کہتے ہیں اہل حدیث کا موقف صحیح ہے. تو یہ تو ہندو کہے گا تم چونکہ مسلم ہو اس لیے کہتے ہو اسلام ٹھیک ہے, تو یہ تو پھر ہر ایک پر الزام لگے گا. ہم حنفی ہیں اس لیے کہ دلائل کی دنیا میں ہمیں امام حنیفہ کا موقف بہت زیادہ قرآن و سنت کے موافق ملا ہے, تو ہمیں وہ اقرب الی القرآن و سنت لگتا ہے, اور اسی وجہ سے ہم نہیں آدھی سے زیادہ آبادی نے ان کو فالو کیا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ سمجھتے ہو ٹھیک ہے, نہیں سمجھتے ہو بھی ٹھیک ہے, کافی ہے میرا خیال ہے. ہاں ہاں بالکل بالکل ایسا ہو سکتا ہے کہ ظہر کی نماز آپ شافی وقت داخل ہونے کے فوراً بعد پڑھ لیں, عصر بھی پہلے پڑھ لیں. عصر جو ہے نا جب ظہر جو شافی وقت کے مطابق عصر کا وقت جب قضا ہوتا ہے نا, اس قضا ہونے سے پہلے عصر پڑھیں, سلام پھیرا آپ نے 2-4 منٹ ٹھہر کے فوراً آپ نے
ظہر پڑھ لی. ہاں یہ ٹھیک ہے. امام شافعی کے نزدیک جو ظہر کا وقت قضا ہوتا ہے نا، تو جمہور کا بھی وہی مذہب ہے، حنفیہ میں بھی جمہور کا وہی مذہب ہے. تو اس لیے یہ تو ہم احتیاطاً عصر کی نماز دیر سے پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں. نہیں، اذان ہونا شرط نہیں ہے. اذان دے دیں آپ، سفر میں خود اذان دیں نا. اگر کہیں شہر میں نہیں ہے، گاؤں میں نہیں ہے، بس صحرا میں ہے، تو خود اذان دینی چاہیے. فرض نماز اذان دے کے ہی پڑھنی چاہیے. حدیث میں تو بڑی ترغیب ہے کہ جو آدمی صحرا میں اذان دے کے نماز پڑھتا ہے، اللہ فرشتوں پہ فخر کرتے ہیں اس پہ. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں. اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.